अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक ऑन जियो न्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे कल के पाकिस्तान के मैच का जो खेला गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान केम आउट विद अ रिजाउंडिंग विक्ट्री। लेकिन जितना मैं इस वक्त इतने अच्छे और खुशी से आपको बता रहा हूं रिजाउंडिंग विक्ट्री, मैच की पहली इनिंग्स के पहले हाफ तक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान can turn the match around from here, and then a phenomenal effort by Pakistani players actually did turn the match around. आज मेरे साथ मौजूद है हर दफा की तरह रेहान उल हक, और रेहान मैच पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन मैच का जो सबसे बड़ा एक की फैक्टर था, एक जो बहुत की एलिमेंट था, वो था द पार्टनरशिप बिटवीन इफ्तिखार अहमद एंड शादाब खान, जो तब क्रीज पर आए जब पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी फॉर नॉट मैनी रन, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन थी, जैसे पाकिस्तान ने मैच को फिर एक अच्छे टोटल तक लेकर के पाकिस्तान की इनिंग्स को, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग हिटिंग बाय बोथ इफ्तिखार एंड शादाब। ये स्कोर कार्ड आपके सामने आप देख सकते हैं कि रेन इफेक्टेड गेम हो गई थी ये, और चेस करते वक्त साउथ अफ्रीका वाज 108 फॉर 9 और टोटल उनका 140 और था, लेकिन पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट स्कोर्ड 185 फॉर 9, और आप देख सकते हैं कि शादाब एंड इफ्तिखार वर द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। मोहम्मद हारिस भी थे, लेकिन हमारे लिए जो परफॉर्मेंस थी वो इन लोगों की बड़ी सिग्निफिकेंट थी। रेहान, शुरुआत करते हैं विद आवर ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे, और हमारे ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे इज नन अदर देन शादाब खान। अगर मैं ये कहूं कि हमारे ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे रेहान उल हक थे तो एक ही बात होगी, क्योंकि इनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट होती है जब भी शादाब को मैन ऑफ द मैच मिलता है, जितनी जैसे कि इन्हें खुद मिला हो। लेकिन रेहान, लेट्स टॉक अबाउट शादाब। एक तो जो सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें, जिस मौके पर वो आए, पाकिस्तान एट बेस्ट वुड हैव बीन टारगेटिंग 140-150 एट दैट स्टेज। आई थिंक वो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी पाकिस्तान की कल बैटिंग की, आपने कहा कि वो 140-150 टारगेट करते। आई थॉट इन द मिडल, जब नवाज और इफ्तिखार भी बैटिंग कर रहे थे, they despite losing 4 wickets they took the attack once Iftikhar got settled, और अबाडा के एक ओवर में जिसमें ये attempts big shots gets a couple of boundaries, एक बिल्कुल ऊपर से गुजरती है, नवाज का clearly आपको intent नजर आ रहा है that he's trying to hit those shots. In the end he thinks he's run out but he's LBW, so he doesn't take a review, so which kind of like worked out for us, but yeah, but like I think it was very clear that उनको पता था कि हम 130-40 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एंड देन शादाब कम्स इन द 20, आई थिंक इट्स द सेकंड फास्टेस्ट 50 बाय अ पाकिस्तानी एवर इन T20s. A lot of people like the way he took on spin, we all know कि spin के अगेंस्ट उसका क्या सीन है कि वो बैक टू बैक सिक्सेस मार सकता है, एंड that's his role, but the most impressive thing was how he played Norkia and their pacers. नोकिया वाली तो इनिंग्स बहुत इंप्रेसिव थी। अच्छा, खैर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट्स थी इस मैच के अंदर। मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे भेजा गया। मोहम्मद हारिस को रिजर्व से ही जस्ट सिंपली वॉकड इनटू द स्टार्टिंग 11। आई माई सेल्फ वाज एप्रीहेंसिव अबाउट मोहम्मद हारिस वॉकिंग इनटू द टीम, क्योंकि आपने जो 7 रेगुलर 15 में प्लेयर्स कैरी कर रहे थे, उनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो नहीं खेले, अभी तक टूर्नामेंट में नहीं खेले, तो बंदा सोच सकता था कि इसके पीछे क्या थिंकिंग है दैट ही वॉक्स इनटू इट। लेकिन ही नॉट ओनली टुक ऑन द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, बट के एकदम से एक आप सोचे एक स्पार्क ऐड किया पाकिस्तान की टीम में, जहां पर आपको फील हुआ कि ओके ये एक खिलाड़ी ऐसा आ रहा है इन द टॉप 3 जो हर किस्म की शॉट ट्राई करने से घबराता नहीं है। नहीं, वो नहीं घबराता, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको डर लगा देंगे, बिकॉज हारिस का जो क्लियरली वो जो उसने रैंप मारी, जो वो शॉट्स मारा था, ही विल बी टोल्ड बहुत जल्दी, अगर उसके 1-2 फेलियर्स हुए बहुत जल्दी उसको बताया जाएगा कि तुम्हें अपना बैलेंस बेहतर करना है, टेक्निक बेहतर करनी है, लंबी इनिंग्स खेलो, लंबा स्कोर करना सीखो। ऑल दैट इज फाइन इन अदर फॉर्मेट्स। इस फॉर्मेट में तो आपको यही इंटेंट चाहिए ना, और स्पेशली अगर आपके इर्द गिर्द बाबर, रिजवान, शान तीनों खेल रहे हो कैन स्टेबलाइज इनिंग्स, तो अगर आप उससे भी एक्सपेक्ट करने लग जाए तो फिर तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप पार स्कोर करेंगे। तो हिज रोल इज दैट, राइट? एंड प्लीज मेरा इसमें यह है कि एवरीवन शुड एनकरेज इनोवेशन इन T20 क्रिकेट। अब मसला ये होगा कि इफ्तिखार इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला, ठीक है, शादाब की हमने बैटिंग फॉर्म देखी इस वर्ल्ड कप के अंदर, नवाज को हमने न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर देखा,
بیٹنگ اپ دی آرڈر کرتے ہوئے. حارث کو ہم نے دیکھا کہ حارث, یہ سارے پلیئرز وہ ہیں جن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی میجر T20 ایونٹ آئے گا, T20 سیریز آئیں گی, تو ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اب ہوگا یہ کہ T20 سائیکل ختم ہو گیا, 6 مہینے گزریں گے, اینڈ دا ٹیم ول ناٹ بی پکڈ آن لائک T20 کرکٹ, اٹ مائٹ گیٹ پکڈ آن ون ڈیز اور ٹیسٹس. اوکے چلے وہ تو چھوڑ دینا, آپ نے ہر چیز کو ویسے ایک دم سے ڈاؤن لوڈ دینا ہوتا ہے, لیکن میری بات ہے کہ میرا یہاں پہ جو ہے وہ یہ اوپینین کہ اگر حارث کو آپ نے رکھنا ہے تو اگین یو ہیو ٹو پرسسٹ ود ہم اینڈ یو ہیو ٹو اسٹک ود ہم. یہ ریحان نے بھی کل آئی تھنک ٹویٹ کی تھی کہ اگر آپ اسے لا رہے ہیں تو آپ اسے لمبا ایکسٹینڈیڈ رن دیں, لیکن پاکستان کے علاوہ اف ہی فیلز بیک ہم. اچھا تھوڑے سے کچھ آبویسلی شروعات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ سے. پاکستان کی بیٹنگ میں کچھ ایسے گلیئرنگ ایشوز اور کنسرنز ہمیں نظر آئے. ایک بار پھر بابر اعظم فیل ٹو میک مچ آف این امپیکٹ ان دا میچ. محمد رضوان بھی جلدی آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد شان مسعود بھی جلدی آؤٹ ہو گئے, اور حارث کا پلیڈ ایٹ 3. شان کو میں تھوڑا سا یہ والا بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہوں گا. یہ بات رہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سارے کہیں گے شاید ملتان کے پلیئر ہے اس لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں, لیکن شان جب 3 پہ کھیل رہے تھے تو ہی واز کنسسٹنٹلی اسکورنگ, لیکن اوور دا لاسٹ 2 میچز ٹو میک وے فار فخر اینڈ فار حارث ہی از کم ایٹ 4 which I don't think is a bad call overall in the grand scheme of things for the team, لیکن I think that could probably have an impact there as well. تھوڑا سا جو بیٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا میں شاداب خان کی بیٹنگ پہ میں ذرا واپس پھر سے آؤں گا, کیونکہ دس از the second fastest T20 international 50 by Pakistan. Who scored the first one? I think Shahid Afridi. No, Shoaib Malik. That's why I set you up for that. آپ کو بتا تھا چلو, لیکن against Scotland last T20 World Cup. اچھا تو اس کے اندر جو ایک خاص بات جس طرح ریحان نے بات کی تھی بالکل کہ جس طرح وہ نوکیا کو کھیل رہے تھے, دیٹ واز اوور آل میرے لیے سب سے بڑا اسٹینڈ آؤٹ فیچر. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. 2 چیزیں اسٹینڈ آؤٹ تھی میری. ایک جس طریقے سے نواز اور شاداب پلیڈ تبریز شمسی, اور دوسرا نوکیا کو جیسے ہینڈل کیا ان لوگوں نے. آئی تھنک تبریز شمسی کا تو اگین شاداب کا بہت کلیئر انٹینٹ ہوتا ہے اگینسٹ ریسٹ اسپنرز اسپیشلی, تو وہ ان کے ساتھ بیسکلی ہی ٹرائز ٹو ڈو دس, سم ٹائمز اٹ ول کم آف, سم ٹائمز اٹ وونٹ. جو نورکیا والی چیز ہے, ہی از ون آف دا فاسٹسٹ بالرز ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اور ڈیٹا اینالیٹکس آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ شاداب سم ٹائمز ہیز این ایشو ود لینتھ بالس آن ہائی پیس, ٹھیک ہے. دا وے ہی پلیڈ دیٹ از ویری سملر ٹو, اٹس ناٹ لائک یہ پہلی دفعہ اس نے 140+ بالر کو یا اس پیس کے بالر کو اس نے 20+ ان اوور لیے. دا وے ہی پلیز دیٹ اوور از ویری سملر ٹو اے نیشنل T20 کپ میچ ویری پلیز نسیم شاہ. تو اور آفٹر دا میچ یو آلسو مینشنڈ کہ اس کی پریس کانفرنس کے اندر کہ میں PSL میں بھی کر چکا ہوا ہوں, پر انٹرنیشنل میں میرے سے پہلی دفعہ ہوا ہے, تو I rate this as my best T20 international best T20 innings. But the point here is he's done this before, that is why he can try doing it in international cricket. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے کہ آپ اکثر پیپل ڈسکاؤنٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ڈومیسٹک میں یا PSL میں جو پرفارمنس ہوتی ہیں 2-3 میچز میں انٹرنیشنل میں, تو کہتے ہیں یہ تو ڈومیسٹک بلی ہے اور ادھر فراڈ ہے اور یہ وہ. But those performances are the ones that are going to give you that confidence. He's done that against Naseem. He's done that against Haris. Haris کو کے اگینسٹ لاہور میں ایک اوور تھا جس کے اندر he did very similar thing, اور اس پہ اس نے نورکیا کو اس پہ مارا ہے, تھرڈ مین پہ چھکا مارا ہے, اس پہ اس نے پوائنٹ پہ چھکا مارا تھا حارث کو. Very similar shots. But because the pitches are quicker, so you have to play them finer. So it's not like this is the first time he's doing it. To do it at international level means now he has the confidence to. Well, Shadab might say that this was his best T20 innings. I think Multan was at the receiving end of his best T20 innings. But khair, chale. Yeah, that was special. Yeah. That was a special innings. Although Tim David also was special that. ہاں تھوڑا سا میں اب چلتا ہوں پاکستان کی بولنگ کی طرف. پاکستان کی بولنگ کی طرف چلیں تو ایک تو آپ کا موڈ جتنا بھی ڈاؤن ہونا, جتنا مرضی ڈاؤن ہو, شاہین شاہ ایک وکٹ بھی لینا تو آپ کے منہ پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو شاہین شاہ کی پہلے اوور میں کوئنٹن ڈیکاک والی وکٹ لینا یا پھر اس کے بعد رائلی روسو کو آؤٹ کرنا, دیٹ براٹ دا بگیسٹ اسمائل آن مائی فیس, کیونکہ شاہین از بیک, ہی از پلئنگ, لیکن آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاہین پروبیبلی کیونکہ مجھے ایک ہنستا کھیلتا شاہین شاہ افریدی بہت پسند ہے. دس از ناٹ پیک شاہین, دس از ناٹ پیک شاہین, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی ہی از ہولڈنگ بیک, بٹ اٹس اے ونڈرفل سائن. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ, بٹ اس کی باڈی جتنی اجازت دے گی وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. یا
ایک تو دوسری چیز یہ کہ ہم پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ جب بالر کوئی بھی انجری سے واپس آتا ہے تو اس کو میچ پریکٹس چاہیے کہ وہ اپنا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہین کی پرفارمنسز اینڈ ہز پیس ہیو امپرووڈ آفٹر ایوری سنگل گیم. دا مور ہی پلیز دا بیٹر ہی گیٹس. تو دیٹ از وائی دا فورتھ سیمر بیکمز ایکولی امپورٹنٹ. دیٹ از وائی ٹورنامنٹ کے اسٹارٹ سے ہم کہتے ہیں 4 سیمرز 2 اسپنرز اور 4 پیسرز. اگر انڈیا والے میچ میں محمد وسیم جونیئر کھیل رہا ہوتا تو شاید ریزلٹ ڈفرنٹ آتا. لیٹس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ ریبٹ ہول بٹ I did, right? You did, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سوال بھی آتے ہیں کہ پہلے تو اس بندے کا آپ حساب لیں جس نے محمد وسیم جونیئر کو انڈیا کے خلاف نہیں کھیلنے دیا. یہ اس ٹائپ کے ہمیں بہت زیادہ ٹویٹس آتے ہیں. میں ویسے آپ کو بتا دوں کیا حساب لینا ہے. اچھا, لیکن پاکستان کی بالنگ پر اگر میں واپس آؤں یہاں پر, the other important thing here is the 2 overs that Shadab and Nawaz bowl is because the Duckworth Lewis آپ کو بہت میٹر کی ہے. South Africa were ahead on the Duckworth-Lewis method, had only lost 2 wickets, or they were attacking. Markram was playing really well. Bavuma played one of his most outstanding innings at the top of the order. Yeah. Shadab picks 2 wickets and that over. Uske baad Nawaz comes in and bowls I think it was the 9th over, and Nawaz basically gets through his over very quickly, and then rain comes in. So wahan pe Pakistan were behind the par score. They went ahead of the par score, took 2 wickets. So that means کہ جو ایڈجسٹڈ ٹوٹل آنا تھا ڈی ایل کے بعد وہ بھی بہت نیچے آ گیا. سو دوز 2 overs were key in Pakistan winning yesterday because a shortened game, had South Africa only lost those 2 wickets or had the Nawaz over gone for runs, things would have been very different. بالکل. اور اب صورتحال ہماری ایسی ہے کہ پاکستان ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ وی آر ہولڈنگ آر اینڈ آف دا بارگین, اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ کل جب میچز ہوں گے تو دیکھنے والا ہوگا جب اس گروپ 2 کے جو لاسٹ میچز ہوں گے تو اس میں وہی ہے کہ نیدرلینڈز ورسز ساؤتھ افریقہ ہیز ٹو ایدر گو ان نیدرلینڈز فیور یا بارش ہو, اور جو انڈیا ورسز زمبابوے اس میں زمبابوے جیتے تو پاکستان will have a chance. No, if Zimbabwe win, Pakistan will 100% qualify. 100% qualify. Yeah. اور obviously بات ہے caveat all یہ ہے. this is if you beat Bangladesh. ریحان, تھینک یو سو مچ. یہ تھا جی ہمارا آج کا شو. آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ٹل دین ریحان اور حیدر اظہر کو اجازت دیں. آپ دیکھ رہے تھے اسپورٹس لاؤنج پریزنٹڈ بائی کوک. خدا حافظ.